علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ حضرات سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا، اس موضوع پر لب کشائی کرتے ہوئے میں اپنی تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی رودات سناؤں، اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا اس کی تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں، اس کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں یا اس کے جنون شوق کی آشفتہ سری دکھاؤں، آزادی کے واسطے اس کے ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کروں یا حفاظت دین کے لیے اس کی بے مثال عزم و استقلال کے حیرت انگیز واقعات بیان کروں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ زباں ہے ساکت قلم ہے راہ، بتاؤں کیسے میں راز پنہا، قلم ہے راہ بتاؤں کیسے میں راز پنہا، کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفاں تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الہاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری و ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی و مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست حوص لگی اور بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ ہر قدم قدم پر گم کر دے راہ لوگوں کو توحید کا جام باصفا پلاتا رہا، وہ ہر عہد میں شافع کون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، وہ ہر عہد میں پرچم اسلام کو بت خودوں کی چہار دیواری پر لہراتا رہا اور پیغام خداوندی کو چہار دام عالم میں پھیلاتا رہا، گرچہ بارہا فلک نے اسے آنکھیں دکھائی، پیرے گردوں نے پتھر اچھالے، گردش دوران آلام و مصائب کے تیر برسائے، باغبان وقت نے رنج و محن کے کانٹے چبھائے، لیکن اس جوش جنوں کے دیوانے پیکر آشفتہ سری اور عشق کے خریدار نے ان تمام کی تمام سنگینیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ تیرے عشق میں میں نے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں میں نے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، وہ عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو۔ اے طوفان تند و تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، اے طوفان تند و تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، کہ بحر غم میں دل کا سفینہ ڈال دیا جو ہو سو ہو۔ ہم سے ہمارے دارالعلوم کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستانیں افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستانیں بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستانیں شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستانیں چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستانیں دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کی در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستانیں دریائے راوی کی خوشمگی موجوں سے پوچھو، ہماری داستانیں روس و ترکی کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو، ہماری داستانیں افغانستان کی سربلند پہاڑیوں سے پوچھو۔
ہماری داستانیں بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستانیں عدالت کے کٹ گھروں سے پوچھو، ہماری داستانیں پھانسی کے پھندوں سے پوچھو. یہ تمام کے تمام ہماری مہر وفا کی داستانیں سنائیں گی اور ہمارے دیرینہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گی اور ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گی، کیونکہ واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سید ولد آدم خیر الانام